کیا آپ ساری صورتحال کے اوپر تبصرہ کریں گی اور کیا ان کی جو ابھی تک ہمارے سامنے اسپیچ میں جو بھی انہوں نے پالیسی سامنے رکھی ہے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ٹرمپ جو تھے وہ اپنی جیت سے خود بھی سرپرائز تھے، کیونکہ ایک دن پہلے تک وہ کچھ اشارے کر رہے تھے کہ دھاندلی ہوگی. صبح جب 30% ریزلٹ آئے تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے دھاندلی کا کے بارے میں کوئی بھانگ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اتنی آسانی سے انہیں یہ وائٹ ہاؤس نہیں ملے گا، کیونکہ بہت لوگوں کا خیال تھا کہ لیگل ویٹنگ کی طرف چلے جائیں گے اور وقت لگے گا. بلکہ لوگ کہتے تھے سیٹرڈے تک فائنل ریزلٹ آ پائیں گے، اور 11 اگست تک کل رات تک ہم پوائنٹس کا ڈفرینس بتا رہے تھے دونوں کینڈیڈیٹ میں. لوگ جھجک رہے تھے کیٹیگوریکلی یہ کہتے ہوئے کہ ٹرمپ جیت جائیں گے. لیکن اور میڈیا بہت پرو کمالا ہیرس تھا. کمالا ہیرس نے بہت امیزنگ کیمپین بھی تھی. لٹرلی آخری دن تو وہ ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہی تھی سوئنگ اسٹیٹس میں. لیکن امریکہ نے ریجیکٹ کیا ہے وہ سب کچھ جو کمالا ہیرس ریپرزینٹ کرتی ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ اسے سفید رہنا ہے، اسے سفید قوم کی سپرمیسی چاہیے، اسے وائٹ ہاؤس میں نہ تو عورت برداشت ہے اور نہ اور کلرڈ عورت کو بالکل برداشت نہیں. اچھا. اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے ریجیکٹ کیا ہے عورت کے رائٹس کو بھی، کیونکہ جو سب سے ہیوی کیمپین تھی کمالا ہیرس کی اور جو ان کے سپورٹرز تھے ان کی وہ تھی ایبارشن پہ اور ریپروڈکٹیو رائٹس پہ. تو لارجلی جو گراس روٹ امریکہ ہے اس میں ایک بار پھر ریلیجیوسٹی کو ہما صاحبہ اس معاملے پہ ہم نے کئی لوگوں سے بات کی اور لوگ یہ کہتے ہیں، ان کا امپریشن یہ ہے کہ اٹ وازنٹ اباؤٹ دیٹ. زیادہ مسئلہ تھا امیگرینٹس سے وہاں پر لوگوں کو، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا انلیگل امیگرینٹس کا کسی طریقے سے روک تھام ہو. پھر معیشت کو لے کر لوگ کافی پریشان تھے. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ کیونکہ معیشت کا ایشو تھا تو جو اور اس سے بھی ان کا دونوں کا جو اسٹانس تھا وہ ڈائگنلی اپوزٹ تھا. کمالا ہیرس ریپرزینٹ کرتی ہے امیگرینٹ امریکن ڈریم کو کہ کوئی مدراس سے اٹھ کے امریکہ پہنچ جائے اور پھر وہ اتنا گرو کرے کہ وہ پریزیڈینشل کینڈیڈیٹ بن جائے. وہ فیس تھی امریکہ کا. تو اس فیس کو بھی سمجھے امریکن نے ریجیکٹ کیا ہے. اور جو ٹرمپزم جس کو ہم کہتے تھے نا جی کہ جو فورسز انلیش ہوئی تھی ٹرمپ کی فرسٹ پریزیڈنسی کے بعد، ان فورسز کو آج انڈورسمنٹ مل گئی اور صرف امریکہ کے لوگوں نے ان کو انڈورس نہیں کیا. آپ یہ سوچئے کہ وہاں کی سب سے بڑی پارٹی نے ریپبلکن پارٹی اسی بندے کو واپس لائے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ جن فورسز کو وہ اٹریکٹ کرتا ہے وہی انہیں وائٹ ہاؤس دلوا سکتی ہے. تو ایک بہت بڑا شفٹ ہے. امریکہ آج کا امریکہ کیسا ہے؟ وہ جو لبرل ایکسیپٹنگ انکلوسیو امریکہ کا خواب تھا نا، اس خواب میں فریکچرز آئے ہیں. اور ہما صاحبہ جو ہمیشہ سے وہ کہتے آئے ہیں اور آج بھی انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ وہ جنگ سٹارٹ نہیں کرتے، وہ جنگوں کو شروع نہیں کرتے، اسے ختم کرتے ہیں. اس وقت دو بڑے ایشو ہیں یوکرین کا اور غازہ کا. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ کیا چینجز لا سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ؟ دیکھیے سب سے پہلے تو جو واضح چینج آئے گی اور اس کے حوالے سے انہوں نے کبھی ورڈ بھی منس کیے، بالکل واضح بات کی ہے، وہ ہے نیٹو کی فنڈنگ. تو یوکرین کی وار کی تو سپورٹ یقینی طور پر کم ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ رشیا کے ساتھ ان کی ایک نیچرل تعلقات، ان کی ایک پرسنالٹی ان کی اور پوٹن کی ایسی ہے کہ اس میں کچھ تعلقات میں آپ بہتری دیکھیں گے. اور رشیا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بہت ٹیرس لگائیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طور یہ کر پائیں گے. انہوں نے اپنی پہلی پریزیڈنسی میں بھی ڈی کپلنگ آف یو ایس اکانومی اینڈ چائنیز اکانومی کی کوشش کی تھی، نہیں کر پائے تھے. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ مثال دے دوں. ابھی جب ان کی کیمپین تھی تو جو امریکہ میں بنی ہوئی ٹی شرٹ اور ٹوپی تھی ٹرمپ کی وہ $40 کی تھی، اور جو چائنا میں بنی ہوئی ٹی شرٹ اور ٹوپی تھی وہ $4 کی تھی. اور ظاہر ہے ساری امریکی $4 والی ٹی شرٹ اور ٹوپی خرید رہے تھے. تو ڈی کپل کرنا امریکن اکانومی کو چائنیز اکانومی سے بہت مشکل ہے. وہاں کچھ آپ پیش رفت دیکھیں گے. مڈل ایسٹ میں میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا کہ میں یہ جملہ استعمال کرتی ہوں کہ ان کا طریقہ واردات میں آپ ڈفرنس دیکھیں گے، وہ فرق ہوگا. اسرائیل کی پشت پناہی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی کمی نہیں آئے گی. لیکن یہ جو جنگ ختم کرنے کا معاملہ ہے
وہ نیتن یاہو کو فون کالز اور ڈیموکریٹس جس طرح سے بات کریں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا کہ وہ چاہیں گے کہ جی یہ مزید اس کو بڑھایا جائے پرتشدد واقعات کو جس طرح سے اسرائیل کر رہا ہے، یا کچھ ڈیفرنٹ دیکھیں گے ہم وہاں پر؟ میرا خیال ہے کہ کچھ ڈفرینٹ دیکھیں گے، اور اس بات کا اندازہ اسرائیلی پرائم منسٹر کو بھی تھا، اس کے وہ الیکٹورل ونڈو کو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا کانفلکٹ کو ایسکلیٹ کرنے کے لیے، جس کو ایکچولی یونائٹڈ نیشنز نے ٹاکسک سمجھے ایسکلیشن کہا تھا، یا سکننگ ایسکلیشن کہا تھا۔ تو جو پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے، ان کو اندازہ ہے کہ ان پر کچھ روک قدمہ لگے گی، اور جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی تھی ان کو مڈل ایسٹرن پالیسی نے ان کو ہرایا ہے، کیونکہ یہ تو انہیں اسٹیٹ آف کوما تھے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے نا جی۔ امریکہ اندر بھی لوگ اس سے ناراض تھے اور اسرائیل میں بھی لوگ ان سے ناراض تھے۔ تو یہ جو بیسیکلی کمالا ہیرس کی ڈیفیٹ از بائیڈن ایڈمنسٹریشن مڈل ایسٹرن پالیسی۔